ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کریں گے اور اب گفتگو ہوگی جماعت اسلامی کے ایک اہم نعرے پر، اور نعرہ یہ ہے جی کہ تبدیلی کے 3 نشان اللہ، رسول اور قرآن۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم بھی رہیں آل پاکستان، جی یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو یہ نوجوان ہیں جمعیت طلبہ کے جو لڑکے ہیں، کیا وہ خود اس نعرے پر عمل پیرا ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نعرے کی آپ نے بات کی ہے، تبدیلی کے 3 نشان اللہ، محمد اور قرآن، اور یہ بات تو بالکل حالات نے ثابت کر دی ہے کہ ملک ہی کیا پوری دنیا کے اندر اگر تبدیلی صحیح معنوں میں آ سکتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغام اور اس کی تعلیم اور اس کے نظام کی صورت میں ہی آ سکتی ہے۔ اور اس پہ پیروی بھی کرنا چاہیے نا؟ جی ہاں، ظاہر ہے اس کی پیروی کے بغیر وہ کیسے لوگ اس انقلاب کو لا سکیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان ہی کیا دنیا بھر میں لوگوں نے کمیونزم کو بھی آزما لیا، لوگوں نے کیپٹلزم کو بھی آزما لیا ہے، لوگوں نے قوم پرستانہ تحریکیں چلائی ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے ملک بنائے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیا ہے، لیکن ظلم اور پدمنی اور جنگوں اور کروڑوں لوگوں کو صرف 2 جنگوں کے اندر لوگوں نے قوم پرستی کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ 6 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے جنگ عظیم اول اور دوم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر دنیا بھر میں جو کچھ دنگا فساد ہوا ہے اور ان نظاموں کی کشمکش کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا، اور اب امریکہ جو کچھ پوری دنیا کے اندر کر رہا ہے، اس نے یعنی پہلے تو جاپان کے اندر ایٹم بم پھینکا، پھر ویتنام میں فوج کشی کی، پھر اب اسلام اور مسلمانوں کو اس نے اپنا ہدف بنایا، تو قتل و غارت گری اور خون کا بازار ہے جو پوری دنیا کے اندر گرم ہے، فلسطین ہو، کشمیر ہو۔ ان تمام چیزوں سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے نظام کو اختیار کریں، اس کے کلمے کو اختیار کریں، اس کے عقیدے کو اختیار کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں اور ایک اجتماعی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا نظام قائم کریں۔ ہمارے ملک کی بھی جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں تبدیلی بغیر اسلام کے اگر آئے گی تو وہ تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ صرف چہرے بدل جائیں گے، نظام وہی رہے گا، ایک آدمی سے ہٹ کر دوسرا آدمی آ جائے گا، وہی تمام کے تمام لوگ براجمان ہو جائیں گے، دوبارہ چمٹ کر اقتدار میں آ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کوئی حالات پاکستان کے نہیں تبدیل ہوں گے۔ پاکستان اگر بدل سکتا ہے تو اسلام کے سائے میں بدل سکتا ہے، اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے تو ہم اس بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک تو اسلام کا نظام چاہتی ہے، جماعت اسلامی کے پاس ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک تنظیم ہے۔ تبدیلی افراد نہیں لاتے، تنظیمیں لاتی ہیں۔ انقلاب جو ہے وہ نعروں سے نہیں آتا، انقلابی جماعتوں سے آتا ہے، جن کے پاس نظم و ضبط ہو، جن کے پاس قیادت ہو، جن کے پاس ورکرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہو، جن کے پاس صلاحیت ہو اور جن کے پاس دیانت اور امانت ہو۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جماعت اسلام، ہم انسان ہیں، کمزوریاں ہیں، خطائیں کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تمام پیرامیٹرز کے اوپر پاکستان میں اگر کوئی جماعت پوری اترتی ہے تو الحمدللہ وہ جماعت اسلامی ہے، اور ہم خود اپنی زبان سے نہیں کہتے، یہ بات پاکستان کے تمام لوگ اس بات کو جو یہ شکایات ہیں خصوصی طور پر اسلامی جمعیت طلبہ سے اور ان نوجوانوں سے کہ بھئی ویسے تو دوسروں پر شریعت نافذ کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے جامعات میں، کالجز میں، کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی اسپیسیفک آپ بات کریں گے تو میں اسپیسیفک جواب دے دوں گا، ایک جنرلائز کرنا چیز کو تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا جو کنٹریبیوشن ہے نا، ذرا اس کو بھی تو دیکھیے آپ۔ نہیں، ماضی کا بہت اچھا ہے، نہیں، حال کا بھی بہت اچھا ہے، میں آپ کو حال اور ماضی سب کچھ اور مستقبل بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دیکھیے، اسلامی جمعیت طلبہ نے جب پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کام شروع کیا تو پاکستان بنا اسلام کے نام پر تھا، لیکن جو طبقہ یہاں پر آ کر مسلط ہوا وہ طبقہ تھا جس نے کہا یہاں سیکولر آئین بنے گا، اور یہاں کے تعلیمی اداروں میں قوم پرستی کی اور الحاد کی اور جو ہے ترقی پسندی کی تحریکوں کو پروان چڑھایا گیا۔ فنڈنگ ہوتی تھی انہیں باقاعدہ، داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے لوگوں کو اسلام کے اوپر فخر سکھایا، ان کی اخلاقی تربیت کی، فضول رسومات کو ختم کیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا فرسٹ ایئر پھول کے نام پر، ہولیاں کھیلی جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی سیکولر لابی کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے نعرے کے بدلے میں نعرہ دیا، عقیدے کے بدلے میں عقیدہ دیا، دلیل کے بدلے میں دلیل دی، اور لوگوں کے کام پہ لگا۔ پھر طلبہ یونین کے انتخاب ہوئے تو تمام طلبہ نے، یہ پاکستان کے وڈیرہ شاہی کے انتخابات نہیں تھے، یہ وہ انتخاب تھے جو ہر سال ہوتے تھے، اور ہر سال طلبہ کو اپنے نمائندے چننے ہوتے تھے، اور جو پڑھائی لکھائی میں اچھا ہوتا تھا اور جو قابل ہوتا تھا اس کو لوگ منتخب کرتے تھے۔ تو اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ ایک تحریک تھی جمعیت کی کہ جس نے پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لوگوں کو متاثر کیا، اور بہت بڑی کھیپ ہے جو پاکستان کو اس نے فراہم کی ہے، اس نے حالات کو بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ اب میں یہ آپ سے نہیں کہتا کہ جمعیت کے لڑکے جو ہے وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، یا ان کا کوئی آدمی جو ہے وہ کسی خرابیوں میں ملوث، یہ سب امکانات انسانی دنیا میں موجود رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان موجود رہتے ہیں، لیکن کسی 1 یا 2 یا 4 مثالوں کو ان ہزاروں مثالوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں انصاف کی بات ہے۔ صحیح جی، یہ مجھے بتائیے گا نصر اللہ شریف صاحب کہ جو بھی آمرانہ اقدامات ہوئے ہیں یا آئین کے ماورا جو اقدامات ہوئے ہیں اس کی مخالفت کی ہے جماعت اسلامی نے، 92 کے آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے تو ابھی آپ کے سامنے بات کی، اور خود آپ 92 کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں تو پروفیسر غفور صاحب کے بیانات اور جماعت کی پوری قیادت کے بیانات موجود ہیں۔
اس لیے ہم تو یہ اصولی بات کرتے ہیں کہ جو جرائم میں ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، کوئی بھی گروہ، اگر وہ جرم کے اندر ملوث ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ہم نے ہمیشہ اس کی بات کی. جہاں تک بات کی آپ نے آپریشنز کی، تو ہم نے تو ہمیشہ یہ کہ بلوچستان کے آپریشنز ہم اس کی مخالفت آج بھی کرتے ہیں. جو سوات اور دیگر جگہ آپریشن کے نام پر ہو رہا ہے ہم اس کی آج بھی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے یہ بات اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ جماعت نے ہمیشہ اصولوں پر بات کی ہے، اصولوں ہی کی بات کی ہے. کراچی کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے کہ الزام بھی ہے جماعت اسلامی پہ کہ 92 کے آپریشن کے بعد دہشت گردوں کو شیلٹر پرووائڈ کیا گیا. کیا حقیقت ہے اس میں کچھ؟ میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ایسی وہ بات موجود ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی اور جمعیت کے حوالے سے کوئی ان کی پالیسی پر انگلی اٹھا سکتا ہے، ان کے فیصلوں پر انگلی اٹھا سکتا ہے، ان کے سیاسی اس پر انگلی اٹھا سکتا ہے، لیکن ہمارے کیریکٹر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ہم کسی قتل میں، کسی ڈکیتی میں، کسی جو ہے چوری میں، کسی بطاخوری میں، اس طرح کی چیزوں پر. اور اسی طرح جو ہمارے لوگوں نے اس شہر میں خدمت کی، چاہے وہ عبدالستار افغانی صاحب ہوں 2 دفعہ میئر رہے، چاہے وہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب ہوں، ان کی پوری ٹیم ہو، ہمارے جتنے ایم این ایز پورے پاکستان میں رہے ہیں، ایم پی ایز رہے ہیں، ان کا کردار جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اس ملک کے اندر بینکوں سے قرضے لینے والوں کی بھی فہرستیں چھپی ہیں، پلاٹ پرمٹ لینے والوں کی بھی فہرستیں چھپی ہیں. اس شہر کراچی کے اندر بھی سارے گھوڑے دوڑائے گئے جب نعمت اللہ صاحب کا وہ ختم ہوا ٹرم کہ کوئی نہ کوئی کرپشن کا الزام، کوئی چیز، لیکن کوئی چیز نہیں. ایون اسمبلی کے اندر میں اس کا گواہ ہوں کہ پوری اسمبلی نے اس بات کی گواہی دی کہ نعمت اللہ صاحب کا جو دور ہے وہ امانت اور دیانت کا دور ہے جس نے اس پورے شہر کے اندر. تو ہمارے لحاظ سے اس طرح کے الزامات مخالفین نے لگائے ضرور ہیں، لیکن اس میں کوئی حقیقت اور کوئی صداقت موجود نہیں ہے، اوپن اپ نہیں سکی، اس پر کوئی جو ہے آگے بات چل نہیں سکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا محمد حسین مہندی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر جماعت اسلامی اقتدار میں آتی تو بے پردگی پر خواتین کو کوڑے تو نہیں مارے جائیں گے؟ دیکھیے، اصل میں جماعت اسلامی کا ایک منشور ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور اس میں جماعت اسلامی کیا اقدامات کرنا چاہتی ہے وہ سب اس میں موجود ہے. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کبھی تشدد میں اور احکامات کو بالجبر نافذ کرنے میں مانتی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے ایک مثالی معاشرہ مدینہ کا موجود ہے کہ جس میں آپ کو معلوم ہے کہ بدترین دشمن کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا جاتا تھا. تو ہمارے یہاں اگر خواتین میں کوئی بے پردگی ہے، یہ ان چیزوں کو معاشرتی اعمال کو تبدیل کر کے اور میڈیا کے ذریعے سے اور حکومتی ذرائع سے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر کے ماحول کو اچھا بنایا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا، شریعت پہ، نمازوں پہ سب عمل کرتے تھے. یہ ماحول ہمارے یہاں جو وقت بڑھا ہے، ہمارے حکمرانوں نے امریکہ کے مغربی آقاؤں کے زیر و اثر آ کر ماحول کو تبدیل کیا. آج میڈیا اس چیز کو کر رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. تو اس لیے ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کو موقع ملا تو انشاءاللہ ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اصلاحی پروگرامات کے ذریعے سے، درس و تدریس کے ذریعے سے، عوامی رابطے کے ذریعے سے، اور حتیٰ کہ میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی تمام جو اسلامی شاعر موجود ہیں ان سب کا پروپیگنڈا کریں گے، ان سب کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے. سید ابوالعالیٰ مودودی صاحب کے زمانے میں جو ایک سلسلہ جاری تھا تبدیلی کا، وہ سلسلہ اب کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. ابھی آپ کو ہمارے دوستوں نے بتایا کہ آپ جماعت اسلامی کی جو جتنے ذمہ داران ہیں ان کو دیکھیں، کارکنوں کو دیکھیں. الحمدللہ ہمارا ہر فرد جو ہے اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلے کے اندر ایک نمونہ عمل ہے. نماز کی پابندی ہو، اخلاق و کردار ہو، محلے کے مسائل کو حل کرنا ہو، غریب لوگوں کی مدد کرنا ہو، ان ساری چیزوں میں ہم آگے ہیں. جی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا جناب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں محمد حسین مہندی صاحب، اور آپ کے ساتھ میں شکر گزار ہوں نصر اللہ شریف صاحب کا بھی، سابق رکن سندھ اسمبلی ہیں، اور جناب نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. میں آپ تینوں شخصیات کا شکر گزار ہوں. اور ناظرین، جماعت اسلامی کے حوالے سے جو سوالات، جو ایک ابہام یا جو تاثرات تھے، آج وہ یقینی طور پر کسی حد تک واضح ہوئے ہیں، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جب اقتدار میں یہ لوگ آئیں گے یا ان جیسی سوچ رکھنے والے لوگ آئیں گے تو کیا وہ اپنے ان نعروں، وعدوں اور اپنے بیانات پر قائم رہیں گے، یا آج کے حکمرانوں کی طرح ان نعروں، ان وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب پاکستان
ترقی کرے گا انشاءاللہ ہم کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی محمد عمر خان اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.